अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 28 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अल-कायदा, फितना अल-खारिज अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। आर्मी चीफ ने कराची में इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। सिपह सालार का कहना था कि कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर यकीन होना चाहिए। IMF प्रोग्राम की पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक के ज़खायर में आ गए। पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल करना होगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशी की खबर। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में रिलीफ की तवक्का। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर अशियाए खुर्दोनोश पर नहीं हुआ। अमेरिका की जुनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब। अमवात की तादाद 43 हो गई। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लोअर दिल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक दुनिया में अमन के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके बाहर से लोगों को लाकर आबाद कर दिया है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मगरिब में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया इस्लाम और मगरिब में दूरियां पैदा करने का सबब बन रहा है। दहशतगर्दी पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश, अल-कायदा और फितना अल-खारिज अमन के लिए खतरा है। मौसमियाती तब्दीलियों को आलमी चैलेंज करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 साल कबल तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वो अफराद जो मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तमाही कोशिशों से शिकस्त खा चुके हैं। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में ताजिर बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की। बरादर और दोस्त ममालिक खासतौर पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान की मुआशी बहाली में कई शोबों में मदद पर भी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन और एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से अपने हकीकी मुकाम तक पहुंचेगा। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची कोर के इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों और फौज के ज़ेरे एहतमाम अहम तरबियती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई है। ये रकम स्टेट बैंक के ज़खायर में जमा की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी थी। वाज़ेह रहे कि कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया।
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو بطور سیکریٹری دفاع تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے سیکریٹری دفاع کی تعیناتی 2 سال اور 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ اس تعیناتی کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 31 دسمبر 2026 تک بطور سیکریٹری رہیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف کا امکان، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے، لائٹ ڈیزل 90 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے تک سستا ہو سکتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ سے ملکی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی ریلیف کا امکان ہے۔ قیمتوں میں کمی سے متعلق وزارت پیٹرولیم وزیر اعظم سے مشاورت کرے گی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھے جانے یا پھر معمولی ریلیف دیے جانے کا امکان ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 15 پیسے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل فی لیٹر 90 پیسے تک کم ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل 3 روپے 30 پیسے تک سستا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی حتمی منظوری کے بعد قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ کراچی میں چین کے 75ویں قومی دن کے موقع پر پاک چین دوستی اور تجارت کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں چین کے 75ویں قومی دن کے موقع پر KASB کی ٹریڈ سیکیورٹی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک چین دوستی سمیت تجارت کے موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا۔ تقریب میں کاروباری افراد سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام سے سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے ورچوئل خطاب میں کہا کہ چین نے 75 سالوں میں ہر شعبے میں ترقی کی ہے۔ ہمیں چین سے بہت کچھ سیکھنا ہے تاکہ پاکستان بھی ترقی کر سکے۔ تقریب سے میٹ ایکسپورٹر علی حسین نے بات کرتے ہوئے کہا، ہر انڈسٹری کی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ٹیکنیکل ہوتی ہیں، صحیح ہے، جو آپ کے گورنمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، ان کو وہ ٹیکنالوجیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کے سیمینار اور کانفرنسز جو ہیں، جو ہم جیسے بزنس مین کو صحیح ہے موقع دیتی ہیں اپنی آواز پہنچانے کا، صحیح ہے، گورنمنٹ کے اداروں تک، تو ہی رستے کھلتے ہیں۔ تو اس طرح کی کانفرنسز سیمینارز اگر ہوتے رہیں گے، صحیح ہے، بزنس مین کی آواز گورنمنٹ تک پہنچتی رہے گی، پاکستان کی اکانومی کا ہی فائدہ ہوگا۔ شعبہ زراعت سے تعلق رکھنے والے محمود نواز شاہ کا کہنا تھا کہ تو زراعت میں آج ہم نے جس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ جو ہارٹی کلچر کی چیزیں یعنی سبزیاں اور پھل، ان کو جتنا 13 ملین ٹن کے قریب ہم پروڈیوس کرتے ہیں، 5 سے 7% سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے، تو اس کی ایکسپورٹ کے لیے اس کی ویلیو ایڈڈ یعنی اس کو چینج کر کے ساسز بنانا، پلس بنانا، جوسز بنانا، کنسنٹریٹس بنانا، اس کی بہت بڑی بازار ہے، نہ صرف چائنا میں، لیکن چائنا جو آگے کنیکٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے اوبور سے، یعنی 1 بیلٹ 1 روڈ، تو وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے، جس سے ہمارے بزنسز کو اور ملک کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر چین کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ متعدد شہروں میں بجلی کی آنکھ مچولی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں خوب بادل برسنے سے موسم تبدیل ہو گیا۔ گرمی سے ستائے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش ہوئی، جس کے باعث سڑکیں اور گلیاں تالاب کی شکل اختیار کر گئیں۔ شہریوں کو روزمرہ کے معاملات اور آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، پنجاب، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 1 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں طوفان اور سیلاب سے اموات کی تعداد 43 ہو گئی۔ کشتیاں الٹ گئیں جبکہ کئی افراد لاپتہ ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا میں آندھی اور طوفان نے سینکڑوں گھروں کو ملیامٹ کر دیا۔ سمندر میں تیز ہواؤں کے باعث کشتیاں الٹ گئیں، کئی افراد لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جنوب مشرقی امریکی ریاستوں میں طوفان اور سیلاب سے اموات کی تعداد 43 ہو گئی ہے۔ طوفان سے امریکی ریاستوں فلوریڈا اور ورجینیا میں 45 لاکھ افراد بجلی سے بھی محروم ہیں۔ متاثرہ ریاستوں میں 900 پروازیں منسوخ اور سینکڑوں التوا کا شکار ہو گئیں، جس کے سبب مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ امریکی نیوی نے ایک نئی اسٹریٹجک دستاویز کی نقاب کشائی کی ہے، جس میں بحر ہند اور بحر الکاہل میں کمیونسٹ چین کی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ امریکی بحریہ کے نیویگیشن پلان میں 2 اہم مقاصد کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں 2027 تک چین کے ساتھ ممکنہ تنازع کی تیاری اور اس کے طویل مدتی اسٹریٹجک منصوبے کو مزید بہتر کرنا ہے۔
ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بحریہ کا مقصد پروجیکٹ 33 کو نافذ کرنا اور مشترکہ جنگی ماحولیاتی نظام میں اپنے کردار کو بڑھانا ہے۔ ایران میں ورلڈ باڈی بلڈنگ اور فٹنس چیلنج چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 128 ممالک کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایران میں 78ویں باڈی بلڈنگ کی انٹرنیشنل چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیمپئن شپ کا باقاعدہ آغاز ویٹ لفٹنگ سے ہوا۔ پاکستان کی نمائندگی پاک فوج کے حوالدار مقبول احمد نے کی۔ انہوں نے ورلڈ باڈی بلڈنگ اور فٹنس چیلنج چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ مقبول احمد پاکستانی نیشنل چیمپئن اور کئی بڑے تمغے اپنے نام کر چکے ہیں۔ ان کی کامیابی ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔